اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کوفی شیعوں نے کیا، تو یہ تو آپ نے خود ہی دیکھ لیا ہے، یہ جھوٹ کا الزام ہم پر نہیں بلکہ ان کی اپنی کتابوں پر اور ان کے اپنے علماء پر جاتا ہے۔ دوسرا بڑا دھوکہ دیکھیں، جھوٹ اتنا بڑا بولا گیا، میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میں پوچھتا ہوں شیعہ ذاکرین سے کہ آپ لوگ جھوٹ بول کر کتنا کما لو گے؟ ایک مجلس پڑھنے کے کتنے لاکھوں روپے آپ کو مل جائیں گے، اور زندگی میں آپ کوئی ہزاروں مجلسیں پڑھ لیں گے، کوئی کروڑوں کما لیں گے، آپ اربوں بھی کما لیں، خربوں بھی کما لیں، تو اس کا کیا فائدہ جھوٹ بول کر جو آپ کمائی کریں گے؟ اب دیکھیں انہوں نے کیا جھوٹ بولا، دونوں نے، شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے بھی اور شرافت صاحب نے بھی، دونوں ذاکرین نے یہ جھوٹ بولا، اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ خود ہم آپ کے سامنے جب حقیقت رکھیں گے نا تو خود بھی آپ بھی کہیں گے کہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ کوئی بھی منصف مزاج، چاہے وہ شیعہ دوست ہو یا کوئی سنی دوست ہو، بھائی ہو، تو وہ انشاءاللہ دور سے ہی اس بات کو پہچان لے گا۔ ان دونوں نے کہا کہ سنان بن انس جو کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا ہے، قاتل حسین ہے، وہ سیدنا انس بن مالک صحابی رسول کا بیٹا ہے۔ سنان ابن انس، انس ابن مالک کا بیٹا۔ انس ابن مالک کو نبی نے پالا، امام حسین کے ساتھ کھیلا ہے، 10 سال تک نبی نے یہ یتیم تھا۔ سنان کا باپ جس نے امام حسین کے سر کو نیزے پہ اٹھایا تھا، اس کا باپ۔ آپ غور تو کریں، یہ کیوں مار رہے تھے؟ یہ مار رہے تھے حب دنیا میں، پیسہ چاہیے بھائی، ٹھیک ہے حسین کی عظمت بہت ہے، حسین بڑی شخصیت ہے، مگر پیسہ چاہیے بھائی، پیٹے میرے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے۔ یہ جملے ہیں، یہ بہانے ہیں آج بھی دنیا داروں کے۔ ہمارے ساتھ ہمیں ضرورت ہے، ہماری زندگی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارا یہ ہے، ہمارا وہ ہے۔ وہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ یہ اولاد فتنہ ہے۔ دوسرا قاتل ہے سنان بن انس، انس بن نخی صحابی رسول ہے، اس کا بیٹا ہے یہ سنان۔ یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں مولا حسین کو نیزہ مارا تھا۔ یہ آپ نے سنا نا خود اپنے کانوں سے، دونوں نے کہا کہ وہ، ایک نے کہا کہ وہ انس بن مالک صحابی رسول کا بیٹا ہے، شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے، اور دوسرے شرافت صاحب نے کہا کہ انس بن نخی، یہ پتہ نہیں کون سا انس بن نخی، اپنی طرف سے بنا لیا اور ساتھ لگا دیا صحابی رسول۔ مقصد کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو داغدار کیا جائے کہ ان کی اولادیں کتنی گندی تھیں، انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ بہت بڑا جھوٹ اور دھوکہ ہے میرے بھائیوں۔ میں آپ کے سامنے یہ حقیقت رکھتا ہوں کہ یہ سنان بن انس نہ صحابی ہے، نہ صحابی کا بیٹا، نہ صحابی کا پوتا، اس کا کوئی تعلق صحابہ کرام سے قطعاً نہیں ہے۔ سنان بن انس کا ذرا یہ جو نسب نامہ ہے، ہم شیعہ سنی دونوں قسم کے علماء سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ سنان بن انس کون تھا۔ اس کا نسب نامہ آپ پڑھیں گے، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ان کا نسب نامہ پڑھیں گے، باپ دادا سے آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا بڑا جھوٹ اور دھوکہ دیا ہے ان لوگوں نے اپنی عوام کو۔ اور اس سے بعض اہل سنت لوگ جو ہیں وہ یوٹیوب وغیرہ سوشل میڈیا پہ سن کے متاثر ہو جاتے ہیں، اوہو دیکھو جی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بیٹا بھی تھا قاتلین حسین میں، نعوذ باللہ۔ اب دیکھیں ایک مورخ ہیں، رافضی مورخ ہیں، ہشام بن محمد الکلبی، 205 ہجری میں جو فوت ہوئے ہیں، ان کے متقدمین میں سے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ بہت بڑا رافضی ذاکر ہے، ابو مخنف لوط بن یحییٰ، جس نے یہ ساری داستانیں اکثر جو ہے واقعہ کربلا کے بارے میں گھڑی ہیں۔ سب سے پہلے واقعہ کربلا کے بارے میں کتاب لکھنے کے بارے میں بھی اس کا کہا جاتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے مقتل الحسین، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ کتاب لکھی ہے۔ تو ابو مخنف لوط بن یحییٰ بہت بڑا دشمن صحابہ اور رافضی ہے۔ اس کا جو یہ شاگرد خاص ہے ہشام بن محمد الکلبی رافضی، اس نے یہ نسب نامہ اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ یہ اس کی کتاب ہے نسب و معدن والیمن الکبیر، یہ اس کی کتاب ہے، جلد 1 صفحہ 294 ہے۔ اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ سنان بن انس کون ہے۔ آپ اپنی سکرین پر دیکھیں، سنان بن انس بن عمر بن حج بن الحارث بن غالب بن مالک بن وہبیل۔ آگے انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے الذی قاتل الحسین ابن علی، یہ وہ بدبخت تھا جس نے حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے۔ وہ کون تھا؟ سنان بن انس بن عمر بن حج، سنان بن انس بن مالک نہیں، نہ سنان بن انس بن نخی۔ کوئی بھی صحابی رسول سے انس بن نخی کے نام کا تو صحابی رسول ہی نہیں ہے، جو جھوٹ شرافت صاحب نے بولا ہے۔ جو شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے بولا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ 10 سال جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنہوں نے پرورش پائی، تو یہ ساری ہوٹنگ کر کے کہتے ہیں کہ اس کا بیٹا تھا۔
جس نے شہید کیا، نعوذ باللہ۔ اب دیکھ لیں شہنشاہ حسین نقوی صاحب، کیا اللہ کے سامنے آپ کو پیش ہونے سے ڈر نہیں آتا؟ کیا آپ اتنے بڑے جھوٹ سے توبہ کریں گے؟ آپ کے مورخ جو ہشام بن محمد الکلبی رافضی، وہ لکھ رہے ہیں کہ سنان بن انس بن عمر بن حج بن حارث بن غالب بن مالک بن وحبیل یہ ہے قاتل حسین۔ اور سنی مورخ جو فقی حافظ بن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی نسب ذکر کیا ہے، جمہرات و انصاب العرب ان کی کتاب ہے، اس کا سکین بھی آپ دیکھ لیں۔ کہتے ہیں سنان بن انس بن عمر بن حج بن حارث بن غالب بن مالک بن وحبیل بن سعد بن مالک بن نخی قاتل الحسین۔ کہتے ہیں سنان بن انس بن عمر بن حج بن حارث یہ شخص ہے جو حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا ہے۔ سنان بن انس بن عمر بن حج۔ اب انس بن عمر بن حج نامی کوئی صحابی رسول اگر کسی کے پاس ہے تو وہ پیش کرے۔ ایک تو انس بن مالک تو ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ انس بن عمر بن حج ہے، اور انس بن حج عمر بن حج نامی کوئی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ یہ کیوں آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ اور میں پھر یہ بڑے دکھ کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ جھوٹ بول کر کتنا کچھ کما لیں گے؟ آخر اللہ کے پاس جانا نہیں ہے، قبر میں حساب کتاب نہیں دینا، حشر میں اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا آپ نے۔ کیوں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے ان کے بیٹوں پر یہ جھوٹ بولتے ہیں؟ اب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا جو نسب ہے وہ بھی آپ سن لیں، کہ جو لوگ دھوکہ دے رہے ہیں کہ انس بن مالک کے بیٹے ہیں، تو انس بن مالک بن نضر بن زمزم بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار الانصاری، یہ ان کا نسب ہے۔ انس بن مالک بن نضر بن زمزم بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار۔ کیا اس نسب اور اس نسب میں واضح طور پر فرق نہیں ہے کہ انس بن مالک ہیں وہ انس بن عمر ہے، سنان بن انس بن عمر ہے یہ انس بن مالک ہیں، اور پھر آگے باپ دادا بالکل مختلف ہیں، قریب قریب بھی کوئی تعلق نہیں بنتا۔ تو انہوں نے صرف جھوٹ بول کر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگوں کو بدگمان کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا بیٹا، ان کی تربیت دیکھیں ایسی تھی کہ انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر